آڈیو کلپ نمبر 90 قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 سے 260 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ: یا کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی؟ تو اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں۔ اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ اور ان ہڈیوں کو دیکھ ہم کیسے انہیں اٹھاتے، زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ او کالذی مر علی قریہ، یا اس کی طرح جس کا گزر ایک بستی پر ہوا۔ اکثر مفسرین کے بقول اس آیت میں بیان کیا گیا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، اور بستی سے بیت المقدس مراد ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا، اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے عرض کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرنے والا ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا اے اللہ عز و جل، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔
مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اذن و اجازت سے آپ علیہ السلام کو یہ بشارت سنانے آئے. آپ نے بشارت سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور ملک الموت سے فرمایا کہ اس خلت یعنی خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے. انہوں نے عرض کیا دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا. تب آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ عز و جل مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان و یقین کا علم ہے. اس کے باوجود یہ سوال فرمانا کہ کیا تجھے یقین نہیں، اس لیے ہے کہ سامعین کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لے کہ یہ سوال کسی شک و شبہ کی بنا پر نہ تھا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یقین کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے، اور خلیل بنائے جانے والی صورت پر معنی یہ ہوں گے کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا کہ تم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر انہیں آواز دو. ان میں ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے. ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے. آپ علیہ السلام نے انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم ملا دیے اور اس مجموعے کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے. پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا. آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بھی آئین ہی پہلے کی طرح مکمل ہو گئے. سبحان اللہ. حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے حاصل ہونے والے نکات. حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قبول فرماتا ہے. نمبر 2، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں. نمبر 3، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے. نمبر 4، جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنا ہی ایمان بڑھ جاتا ہے. نمبر 5، مشاہدے سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. نمبر 6، یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی عظیم دلیلیں ہیں. نمبر 7، یہ واقعات مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی بہت بڑی دلیل ہیں.